میں نہایت ادب دے نال ملتمساں آج دی محفل دی زینت اور آخری ثنا خان بھی نے آپ کاری بھی نے حضور سیدی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے جانشین نے میری مراد حضرت سید نوید قمر شاہ صاحب بخاری آپ اپنی پسند دے مطابق جو بھی پسند فرمان ان دے نال ساڈے قلوب و اذہان نو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب محترم المقام چشم و چراغ خانوادہ صفری حضرت شیخ زید خان صاحب صفری مقدس اللہ تعالی و برادر عزیز فرزند پیکر خلوص پیکر اخلاص یادگار اسلاف حضرت سائیں بابر صاحب زید مجدور اور صاحبزادگان حضرت صوفی باصفا میاں محمد اقبال صاحب صفری رحمت اللہ علیہ، صاحبزادہ والا شان حضرت زید صفری مقدس اللہ تعالی، میں آپ دی خدمت دے وچ وہ ہدیہ کرنا جو بھی ملفوظات اور جو بھی آپ دے ارشادات ہوں گے انشاءاللہ اسی عدد تو استفادہ کریں۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری خالہ صاحبہ ان کا بھی علم ہے، ان کے مطلب تعالیٰ جتنی خدمات ان کی اس حلقہ متعلق ہیں بچپن سے ہم ان کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ جب سے وہ سنبھالا ہے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا قاری عاصم صاحب نے، جب والد صاحب نے پردے کا ان کا ٹائم تھا ان کا جانے کے جانے کچھ دن تھے وہ، تو پہلے جب ادھر ان کا گھر تھا تو آپ ادھر آئے تو ماشاءاللہ گلو بھائی ہوں، بوئی بھائی ہوں، عاصم ہوں، جو بھی سارے بہت زیادہ خدمت گزار ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے عقیدت ادب ان پہ ختم۔ وہ نا جب ان کی طرف آئے تو وہ والد صاحب کو دبا رہے تھے، تو کہتے ہیں یار عاصم میں سوچ رہا ہوں کہ فون پہ ڈالا پکے پکے ڈیرے لا لیا۔ ان کا ٹھیک ہے جی جیسے تھا جی آپ کا حکم، تو سوچتے کہتے ہیں یار میں سوچتا ہوں کسی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ عاصم بھائی کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ چلو میں کہتا ہوں کہ جی میں اب ساتھ جانے تیار ہوں گا، تو کہتا ہے جی اچھا سا کرے پھر مجھے آپ اپنے ساتھ اپنے پاس رکھ لیں، میں یہ ساری خدمات انجام دوں گا، آپ نے کہا سے تمہارا کیا کام، تم جب بھی تم اپنے کام کرو تم۔ پھر کہتے ہیں کہ اچھا یہ وہ سوچنا پہ ہے کہ وہ صوفی اخبار نہ لے جائے، وہ صوفی اقبال نہ لے جائے، ٹھیک ہو گیا، چلو یار فیصلہ ہو گیا، اب صوفی اقبال ہی جائے گا، ٹھیک ہے چلے گئے۔ 2-4 دن کے بعد والد صاحب نے پردہ کر لیا، ٹھیک ان کو جو بھی ان کا مقام تھا پہنچا دیا۔ ٹھیک 6 ماہ کے بعد والدہ نے حج پہ جانا تھا، تو میں اسلام آباد میں تھا، تو مجھے وہاں پہ اطلاع کی جناب صوفی اقبال صاحب پردہ کر گئے ہیں۔ میں خیر جنازے پہ نہ پہنچ سکا، اسے کل سے واپس ہو کر میں ڈیفینس میں کر گیا، تو مجھے کہتے ہیں کہ خان صاحب ہم نے نا جس گھر میں گیا ان کا ایک بیٹا مجھے خواب سنا تھا اپنا، خان صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ 10 منٹ دیگے پک رہی ہیں اور صوفی اقبال صاحب وہاں پہ لنگر کا اہتمام بڑے جوش خروش سے کر رہی ہیں۔
تو میں نے یہ خط لکھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بات سن کے مجھے نا وہ 6 ماہ پہلے ایک بات یاد آ گئی. ان کو پھر میں نے یہ سارا واقعہ دہرایا، بتایا میں یار آج میں ان کے کل سے واپس آ رہا ہوں جن کے متعلق والد صاحب فرمایا تھا کہ یار یہ ملاجن ہے. تو یعنی اس گھرانے کی یہ شان ہے کہ ان کی جان سے پہلے ڈیوٹی لگ رہی تھی، پھر جانے کے بعد ان کی ڈیوٹی وہاں پہ تھی. جب وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہے تھے تو وہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ اپنی ڈیوٹی کو خوبی انجام دے رہا ہے. یعنی کہ کہیں نہ کہیں سے اس کی گواہی بھی سامنے آ جاتی ہے. تو یہ اس گھرانے کی یہ شان ہے. اور جیسے خالہ جی چلی گئی ہیں بذات ان سے پتہ کبھی، لیکن پھر بھی جیسے جو ڈیوٹی جو فرائض پسند انجام دیے تو میرا یہ ایمان ہے کہ وہ بھی وہاں پہ اپنا کوئی نہ کوئی، جیسے بچپن میں ان کو یا ابھی تک ان کو وہ اپنا فرائض انجام دے رہی، تو ابھی الحمدللہ وہ ویسے ہی دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے اور بہت درجے بلند فرمائے، اور ان کی بدولت اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی اچھی کرے. آمین. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. زندہ باد، زندہ باد. اگر سب لوگ بلند آواز سے درود شریف سے آغاز یا اس کی برکات سے میری پڑھنے کی ایک بنیاد یا طرح ڈال دیں گے تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ گزارا ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ والا علیہ یا حبیب اللہ. پھر مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا تیرا کرم تیرا کرم جو شہزی وقار ہو جائے. تیرا کرم جو شہزی وقار ہو جائے. تیرا کرم جو شہزی وقار ہو جائے تو گدائے خاک نشین تاجدار ہو جائے. گدائے خاک نشین تاجدار ہو جائے. گدائے خاک
نشین تاجدار ہو جائے. اور خطیب صاحب جو فرما رہے تھے کہ ادب جو پر نور کا اجازت دے. ادب جو روزہ پر نور کا اجازت دے. تو اتر کے چاند چراغے مزار ہو جائے. اتر کے چاند چراغے مزار ہو جائے. اتر کے چاند چراغے مزار ہو جائے. پھر صدا لگائیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. لمحات نظیرک فی نظر لمحات نظیرک فی نظر مثل دونوں شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سوے. جگ راج کو تاج تورے سر سوے. تجھ کو شہد سرا جانا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب. اس صورت نو میں جانا جانان کے جان جہانا کا جانا کا کہ جانے جہانا کا جان. پڑھئے جانا کا کہ جانے جہانا کا جانا کا سچ آقا دے رب دی شان کا. سچ آقا دے رب دی شان کا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سچ آقا دے رب دین شان کا. جس شان تو شان
سب بڑیا یا رسول یا رسول اللہ یا مکھ چند بدر شاشانی امت چمکے لاٹ نورانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی ظلم تے آنکھ مستانی کالی ظلم آنکھ مستانی مخمون اکھین مد بھریا یا رسول بڑی حبیب اللہ یا رسول کونین تمامی ایک پاس کونین تمامی ایک پاس پنج تن دا گھرانہ ایک پاس پنج تن دا گھرانہ ایک پاس پنج تن دا ایک پاس باقی سارے مرسل ایک پاس باقی سارے مرسل ایک پاس حسنین دا نانا ایک پاس باقی سارے ایک پاس باقی سارے مرسل ایک پاس حسنین دا نانا ایک پاس حسنین دا نانا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ایک شیخ سلطان باہو بیت اور پھر انشاءاللہ اختتام الف اللہ چمپے دی بوٹی الف اللہ چمپے دی بوٹی مرشد من بچ لائی ہو نفی اسبات دا پانی ملے اسے ہر گے
ہر جائے اندر بوٹی اندر بوٹی او مشک مچایا او جان پھلا پر آئے ہو جیوے مرشد مرشد کامل بابو جیوے مرشد کامل بابو جے بوٹی لائے ہو جیوے مرشد کامل بابو او جے بوٹی لائے ہو اے تن میرا چشم ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا ہو لو 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 دے مڈ لکھ لکھ چشمہ او ایک کھولا ایک کچان ہو تے اتنے ڈٹھیا اتنے ڈٹھیا او مینوں صبر نہ آوے تے ہور کتے والے بھجاں ہو اتنے ڈٹھیا او مینوں صبر نہ آوے اتنے ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے ہور کتے والے بھجاں ہو آخری مصرع ہے کہ مرشد دا دیدار ہے باغو مرشد دا دیدار ہے باغو مینوں لکھ کروڑ
جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ میں میاں ظاہر اقبال صاحب آپ نے درخواست کرنا کہ تشریف لیان اور احباب دنال کچھ گفتگو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، عروج ہی عروج، عروج ہی عروج۔ جبکہ اللہ پاک نے آپ کو نعمت الہیہ قرار دیا، آپ نعمت الہیہ ہیں، اور فرمایا گیا کہ اس نعمت کا خوب چرچا کرو، اس نعمت کا خوب چرچا کرو۔ جب اللہ پاک نے عہد لیا نبیوں سے، جب اللہ پاک نے عہد لیا نبیوں سے، تو اللہ پاک نے میلاد منایا نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ پاک ہے وہ ذات جو ہمیں دیکھ رہی ہے، پاک ہے وہ ذات جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے، پاک ہے وہ ذات جو ہمیں نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہوئے دیکھ رہی ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہم کو نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا کیا۔ آئیے مل کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، حلقہ اللہ والا کے پلیٹ فارم سے ایک پیغام ہے۔ خدا را امت بگاڑ کی طرف جا رہی ہے، ہمیں اللہ حلقہ اللہ والا کا سہارا نہ ہوتا، بابا جی حضرت محمد ایوب خان صاحب کی تربیت نہ ہوتی، سید فی شاہ صاحب کی تربیت نہ ہوتی، والد صاحب کی طرف سے، والدہ کی طرف سے تربیت نہ ہوتی، اور اگر سائیں نواز صاحب کے بیٹے بیٹھے ہیں ان کی طرف سے تربیت نہ ہوتی، اور ہمیں نہ بتایا جاتا اوے اللہ کا واسطہ یہ قرآن پڑھ لو، اوے ترجمے نال پڑھ لو۔ قرآن پاک ترجمے سے پڑھنے سے ہی پتہ چلتا ہے نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اللہ پاک کا، اور سینوں کے اندر طاقت آتی ہے، آنکھوں کے اندر طاقت آتی ہے۔ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جو ہے صحیح کہندے نے جی اور جی اسی تو دنیا دار، وہ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، قرآن ہی دنیا داری بتاتا ہے، قرآن ہی سپاہگری بتاتا ہے، قرآن ہی
बहादुरी बताता है और कुरान ही रिज़्क़े एहसन बताता है और कुरान ही हिम्मत देता है। वो ज़माने में मोअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तारके कुरान होकर। इसलिए अर्ज़ है, देखें, बाप का फ़र्ज़ नहीं पूरा होता, माँ का फ़र्ज़ नहीं पूरा होता, बाप नहीं बनता, माँ नहीं तब तक बन सकती। अब बेटा भी अपना वो फ़र्ज़ पूरा नहीं कर सकता जब तक कुरान पाक तर्जमे से समझ कर ना पढ़ा जाए। इसलिए खुदा रा कुरान पाक तर्जमे से पढ़ा जाए। हल्का अल्लाह वाला की तरफ से ये आपको पैगाम है और इस पे अगर अमल किया जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमको आगे और आसानियाँ मिलेंगी। हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान पैदा हुए, मुसलमान मुल्क में पैदा हुए, अल्लाह का शुक्र है। इसके साथ साथ सैयद ईशा साहब का यौम विलादत भी है। आप हल्का अल्लाह वाला के सलारे आज़म हैं। अब सलार तो सब कहते हैं, आपको सिपा सलारी कैसे मिली और किस तरह मिली? हल्का अल्लाह वाला जब हमको मिला तो शुरू हुआ हल्का अल्लाह वाला अपनी तरतीब से। तो एक दिन सब जिक्र कर रहे थे और बाबा जी हजरत मोहम्मद अयूब खान सफरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए और सब जिक्र कर रहे थे अल्लाह का। तो बाबा जी पीछे ही बैठ गए और जिक्र में शामिल हो गए। जब जिक्र हुआ तो सब ने देखा बाबा जी आगे तशरीफ लाए, तो बाबा जी ने फरमाया, भाई सोना जिक्र कर रहे हो और मिलके कर दे पे हो, हुण तुहानू जरूरत है, तुहाडा कोई एक अमीर होना चाहिए, सिपा सलार तुहाडा होना चाहिए। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈयद, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮੀਰ ਬਣਾਵਾਂ। ਤੇ ਦੱਸੋ भला कौन ने? ते सारे जो बैठे थे उधर सब ने यक ज़बान कहा, सैयद मोहम्मद हफीज़ शाह साहब। सैयद हफीज़ शाह साहब रहमतुल्लाह तशरीफ लाए। बाबा जी ने फरमाया कि उत्थे भी इकट्ठे होवागे ते इल्म तुहाडे हाथ विच होएगा। सैयद हफीज़ शाह साहब ने फिर ऐसी ड्यूटी दी, ऐसा हमको सबक दिया। बारिश, मौसम, अंधेरी, अपनी तबीयत की खराबी, एक दफा यहाँ तक हो गया कि आप हॉस्पिटल में थे, आप होश में नहीं थे, और जब होश आई तो आपने पहली बात पूछी जो करीब था कि आज पीर है हल्का अल्लाह वाला हो रहा है। ये है सच्चियों की बातें, ये है दिलों दियां मोहब्बतां, और ये है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मना रहे हैं और सब बैठे हुए हैं और जोर से और चेहरों पे रौनक है। इसको कहते हैं दिलों पे हुकूमत। तो हज़रात मोहतरम, अल्लाह पाक आपको बहुत आसानियाँ दे, और मैं शुक्रिया अदा करूँगा खासकर बाबा जी के पोते हजरत मोहम्मद अयूब खान सफरी रहमतुल्लाह अलैह के पोते ज़बूर खान साहब। और इस दौरान जो मलाज शरीफ ये एक साल गुजरा, इस दौरान जो है साईं नवाज साहब इधर तशरीफ फरमाते थे। अब उनके जानशीन बेटे बाबर नवाज साहब तशरीफ फरमा हैं। साईं नवाज साहब हमसे जुदा हो गए, पर्दा फरमा गए इस दुनिया से। तो साईं नवाज साहब को अल्लाह पाक दर्जात बुलंद फरमाए। कल जो है हजरत हाजी मंजूर साहब रहमतुल्लाह अलैह का भी उर्स हुआ है। देखें हमारे पास कितनी बरकतें हैं। इस तरह जो है तरबियत गायब हमें मिलती है, और इसी तरह फिर ऐसा माहौल मिलता है, फिर सोबत मिलती है। तो उनका कल उर्स पाक हुआ है बहुत, और बरकतें और बरादरान और साहबजादगान स्टेज पर भी रौनक फजा हैं और सामने भी बैठे हुए हैं। तो अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। आप सबका भी शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अल्लाह पाक आपको बरकतें, आसानियाँ, रहमतें दे और कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ने की हम सबको तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وعلى بيته وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات محترم سب حضرات کا شکریہ ادا کرنا کہ اس محبت کری تقریب سے تسی اس سے ذوق اور شوق نال تشریف لے آئے جیسا کہ تقریب کا حق سی اللہ تعالیٰ کے سالی میں قبول فرمائے خاص طور پہ قبلہ عبد شکور خان صاحب سجادہ نشین دیوار صفری اور شاہی محمد نواز صاحب بہت شکریہ ملی تو تشریف لائے اور فائد صاحب کی خوشک شریف تو اور سب حضرات سرکار دی محفل کے مہمان بنے اللہ پاک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تنزل رحمت عند ذکر الصالحین جتنے صالحین کا ذکر ہوتا ہے اللہ پاک دی رحمت نازل ہوتی ہے یہ تے صالحین دی گل ہے جتنے سرکار کا ذکر ہوا اپنا اوتھے دا کیا اندازہ ہو سکتا تو حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہوتا ہے کہ ایمان یا یقین اور ایک ہے حقیقت حقیقت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک بیٹے نے گل فرمائی کہ نظر تو علی بلاد اللہ جمعاً کا خردلت علی حکم اتصالی کہ میں سارے جتنے شہر ہیں اللہ دے انہوں نے اس طرح دیکھنا جس طرح پتھیلی دے ہوتے رائی دا دانا ہوگا کہ اے سرکار دے ایک بچے دی ہے حقیقت بیانی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی ذات کا مشاہدہ زمین و آسمان مدینہ پاک وچ تشریف فرما غزوہ اور جنگ موتا دی خبر دے رہے ہیں فرمایا زید شہید اور کوئی 1000 میل تو زیادہ فاصلہ سی جتنے مجاہدین جہاد وچ مصروف ہیں تو فرمایا جنگ شروع ہو گئی میں نے فرمایا زید شہید ہو گئے جنہیں کہ کمانڈر سن اور کمان جعفر بن ابی طالب نے لے لیے جعفر بن ابی طالب نے چچا دار پائی سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ بیٹے پائی سن فرمایا جعفر نے کمان لے لی جعفر کا سجا بازو کٹے گیا کھبا بازو کٹے گیا تو فرمایا جعفر شہید ہو گئے اور کمان عبداللہ ابن رواحہ نے لے لی نائب نے فرمایا کہ جعفر جنت سے چلا گیا ہے اور ان پر میں نے کٹے بازو والی جگہ پہ نہیں دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر ملکوت ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں سرکار ہر چیز اپنا جنت نہیں دیکھ رہے نے میدان جنگ بھی دیکھ رہے نے صحابہ دی شہادت بھی دیکھ رہے نے اور صحابیرہ جنت وچ پر تازے ملکے تے انہاں دی پرواز بھی دس رہے نے صحابہ کرام تسی اندازہ لو کہ یہ خیالی گلاں تے نہیں تو سرکار نو پتہ ہے جو اسی کر رہے ہیں یہ ساری اپنی کوتاہی ہے یا خامی ہے کہ اسی نہیں محسوس کر دے اور حقیقت پہ سرکار دیکھ بھی رہے نے سن بھی رہے تو محرم علی صاحب آئندہ کی زندگی مبارک آئندہ کی زندگی سونے دے نقش قدم دے
چلا کے ایک ایسی مثال پیدا کرتے ہو کہ جی مثال ہی نہ دے مثال سونی ہے حلقہ اللہ علیہ اللہ میں سارے اندر بہت بہت شکر گزار ہوں بڑی تھوڑی مہربانی اپنا بڑا قیمتی وقت کٹ کے تشریف لے آئے جی اے حلقہ اللہ علیہ میرے پیر مرشد میاں محمد یوسف صفری صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے رب کریم وحدہ لا شریک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ جلیلہ نہ لے کے دیتا ہے سمجھے آپ نے فرمایا بیٹا حلقہ اللہ والا ہے میرا نبی پاک رکھنے والا ہے اے حلقہ اللہ والا ہے نبی پاک رکھنے والا ہے حلقہ اللہ والا لے کے دیتا فیض بھی لنگر بھی اور یہاں رحمتہ نالو آ کے گئے حلقہ اللہ والا ہر پیر نو اثر تو شاہ تک رہتا اور لاہور دے تقریباً ہر روز ہی حلقہ ذکر ہوتا اینی ایک اللہ پاک نے شاہاں لا چھڑیاں نے جی مثال ہی کوئی اور اللہ پاک جل شانہ سانو سرکار دا میلاد منان دی توفیق عطا فرماندا رہے ایک حدیث پاک صدقہ تو پیش کرنے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دن مبارک آیا اپنے رشتہ داران عزیز و قارب نو حضور دے صحابہ نو فرمان لگے بھی کل میرے کہا سارے کٹھے ہونا ہے آپ دستانوں مبارک سے سارے کٹھے ہو گئے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ سرور کونین ختم المرسلین رحمت العالمین رحمت العاشقین امام الانبیاء فخر الانبیاء حبیب کبریاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے فرمان لگے رانا کی گل ہے سارے کٹھے ہوئے جی فرمان لگے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان میرے والدین میرا سب کچھ سونے تے تو قربان آج آپ دی آمد دا دن ہے آپ دی میلاد پاک دا دن ہے اسی منا رہے ہیں حضور پر نور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی تھی فرمان لگے سارے جنتی میرا جڑا میلاد منا رہے ہیں میرے آمد دی خوشی دن منا رہے ہیں سارے جنتی میرے دوستو اللہ پاک فرمانا میں تو انہوں دو سڑ کے کی کروں گا عذب تو لا کے اب تک سارے گناہ کر دے رہو میں سب نو معاف کر دیا میری رحمت سے سوئی دے کروڑ ہی سے جائیں فرق نہیں کر جن نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیتا عشق کیتا اللہ پاک نے جو قرآن پاک پڑھیا ہے آپ دے عشق نہ آپ دی محبت نہ قرآن پاک ملے سانو تے آپ دے عشق نہ ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نہ ملے کبھی پڑھ کے دیکھو پیغمبران دے گلاں کل واسطے فرمایا کسے کہانیاں نہیں اے میں تہاڈے دس رہا اپنے پیغمبراں دا تے پھر تہاڈے دساں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوست عزیزو اللہ پاک جل شانہ سانو سب نو ہر دم ہر فائد ذکر کرنے توفیق عطا فرمائے اللہ پاک جل شانہ قرآن حکیم قرآن فرقان قرآن مجید وعدہ طور سے فرمایا اپنے بندیاں متعلق میرے بندے جڑے چل دے پھر دے اٹھے بیٹھے لیٹے ہر دم میرا ذکر کرتے تھے فرمایا میں انہاں واسطے عظیم اجر تیار کر کڈی وڈی گل ہے نہ نماز دا کیا نہ کسی گل ہور دا جڑا وہ ذکر چ مگن رہے گا ہر وقت کر رہا وہ ہر برائی بھی بچا رہے گا تو اللہ پاک جل شانہ سانو ہر دم اللہ پاک دا ذکر کرنے توفیق عطا فرمائے ایک منٹ ذکر کر لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بات بٹھاؤ یار بندہ بھائی نصیر نو بھیجی ذرا از خجالت آپ میں گردد وجود
रसूल। सब कहें ये सलाम आज कबूल, ये सलाम आज سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب تشریف صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ عز و جل یہاں بیٹھ کر تیرا و تیرے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. قرآن مجید 812 میں پہلا کلمہ شریف دوسرا کلمہ شریف 1.25 لاکھ مرتبہ، تیسرا کلمہ شریف 1.25 لاکھ مرتبہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1.25 لاکھ مرتبہ، آیت کریمہ 55,000 مرتبہ، مختلف سپارے سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ مزمل، سورہ اخلاص، سورہ ملک، سورہ کوثر، سورہ قدر، سورہ لم نشرح، بے شمار درود پاک جو کچھ بھی پڑھا گیا. اے باری تعالیٰ تو دلوں کے حالات جانتا ہے، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا اللہ عز و جل اس سب کا ثواب تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. تمام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. بالخصوص سرپرست اعلیٰ حلقہ اللہ والا حضرت بابا بوٹے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. بانی حلقہ اللہ والا قاسم ولایہ سلطان اولیاء حضرت محمد ایوب خان صفری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. سالار حلقہ اللہ والا مخدوم السالکین حضرت سید محمد حفیظ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. میزبان حلقہ اللہ والا صوفی باصفا حضرت میاں محمد اقبال صفری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اور ان کی اہلیہ محترمہ ان کا چہلم بھی ہے مولا، ان کی قبر میں بھی پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. صاحبزادہ عبدالغفور خان صاحب صفری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. صاحبزادہ عبدالشکور خان صفری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحبزادہ زبور خان صفری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، الحاج میاں منظور احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی قبروں میں بھی پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. خالد صاحب کے والدین نصیر صاحب، زاہد صاحب کے والد محترم، سلیم صاحب کے بھائی اور والدین ان کی قبروں میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. سائیں نواز صاحب بالخصوص ان کو بھی پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا اللہ عز و جل یہاں جتنے بھی متعلقین، مریدین، متوسلین، محبین تشریف فرما ہے، ان کے احباب میں سے جو بھی دنیا سے چلے گئے سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. حاضرین میں سے جن کے جو احباب دنیا فانی سے چلے گئے سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. حاضرین میں سے جن کے والدین یا دونوں میں سے ایک دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا اللہ عز و جل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج جتنے بھی مسلمان خاص عام دنیا سے گئے سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا اللہ عز و جل ہمارے والدین کی اور ساری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. اے باری تعالیٰ آج تیرے محبوب علیہ السلام کا یہاں بیٹھ کر ہم نے ذکر کیا، تیرا بھی ذکر کیا مولا. تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے،
یہاں جو بھی شریک ہوئے جو مرادیں لے کر آئے ہیں مولا سب کی خالی جھولیاں مرادوں سے پوری فرما یا اللہ عز و جل، سب کی دلی حاجات کو پورا فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، پانچوں وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ عز و جل۔ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ جتنے مسلمان بیمار ہیں، بعض دوستوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے، باری تعالیٰ تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، جو بھی مسلمان جہاں کہیں بھی گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں مولا سب کو شفا عطا فرما، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ عز و جل۔ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ عز و جل۔ اس محفل پاک کا صدقہ ملک پاکستان کی خیر فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، کریمہ ببخشائے برحال ماں کے ہست مسیر گمند ہوا، ندار احم غیر استو فریاد رستوئی آسیاں راختہ بخشو بس، خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول یا اللہ عز و جل۔ یہاں بیٹھ کر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اپنی رحمت سے معافی عطا فرما یا اللہ عز و جل۔ جو مسلمان دلوں میں تمنائیں لے کر آئے ہیں، دوستوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے، یا اللہ عز و جل سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ یا اللہ عز و جل تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، یہاں نظام مصطفیٰ قائم فرما، سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہمارے حکمرانوں اور دیگر لوگوں کو اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، دین متین کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرما یا اللہ عز و جل۔ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، نگاہوں میں ہو جلوہ مصطفیٰ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔